نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي رواية ليس هو كما يظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسم کا ظلم شامل نہیں کیا کہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا ہم میں ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی بھی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے یہ ظلم مراد نہیں، ظلم سے گناہ مراد نہیں بلکہ ظلم سے بڑا ظلم یعنی شرک مراد ہے. کیا آپ نے حضرت لقمان حکیم کی وہ بات آپ نے قرآن میں نہیں پڑھی کہ حضرت لقمان حکیم نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ لا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے عموماً کہ ہاں شرک ملانے کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے خطرناک یہ ہے کہ زبان پر تو خدا کی توحید کا دعویٰ ہو، خدا زبان سے خدا ہی دعویٰ کر رہا ہے خدا ہے ہمارا سب کچھ ہے اور عملاً اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بھی بنایا جائے. یعنی کہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا کوئی معبود نہیں، اور جو عبادت کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، جو باس رہا ہے، جو چیزیں کر رہا ہے دنیا میں اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر رہا ہے. قرآن کریم نے حسب ذیل الفاظ میں ایسے ایمان کا شکوہ فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے ہیں. جس کے ایمان میں کسی قسم کا بھی شرک ہوگا وہ تو ہدایت یافتہ اور آخرت میں اسے امن و اطمینان نصیب ہوگی. ایمان اسی وقت جو آئے نا نجات بخش ہوتا ہے لیکن اس میں شرک کا کوئی شبہ نہ ہو. ایمان اس وقت اچھا کام دیتا ہے، ایمان کی جو آئے نا ایمان اس وقت کام والا بن جاتا ہے جب ایمان میں کوئی بھی شرک نہ. اگر کچھ بھی شرک اس کے ساتھ آ گیا تو ایمان کسی کام کا نہیں ہے. اور عمل میں شرک خفی یعنی ریا کی بھی ہو تو وہ بھی آخرت میں جو ہے نا ایمان کلدم ہو جائے. یعنی کہ خفی یعنی کہ جس نے شرک قسم اٹھایا کسی اور غیر اللہ کا قسم اٹھا لیا، غیر اللہ کی جو ہے نا باس غیر اللہ کا نظر اس نے ٹان لیا تو اسی طریقے سے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں تمام تر شرک اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.